تو آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سچ کہوں تو صرف کوئی پرانا قصہ نہیں ہے. یہ انسانی نفسیات اور معاشرے کے بدلنے کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ ہے. اس جائزے میں ہم ایک ایسے جغرافیائی راز کو کھوجیں گے، ایک ایسے شہر کی بات کریں گے جو ہر ممکن نعمت سے مالا مال تھا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہ تاریخ کا ایک عبرتناک باب بن گیا. تو آخر ایسا کیا ہوا تھا وہاں؟ کیسے ایک دم عروج زوال میں بدل گیا؟ آئیے کھوجتے ہیں. اس تاریخی جائزے میں ہم فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں حضرت لوط علیہ السلام اور سدوم کی جو روایتی داستان ہے اس کا بالکل غیر جانبدارانہ اور تفصیلی تجزیہ کریں گے. ہم ان تمام حقائق کو، ان تمام واقعات کو بالکل اسی ترتیب سے سمجھیں گے جیسے ماخذ میں بیان ہوئے ہیں. دیکھیں گے کہ ایک بظاہر انتہائی خوشحال معاشرہ اپنے انجام تک کیسے پہنچا. اب اس جائزے کی ترتیب کچھ یوں رہے گی کہ ہم پہلے سدوم کے جغرافیے کو دیکھیں گے، پھر ان کی سرکشی کا جو پورا ٹائم لائن ہے اسے سمجھیں گے، اس کے بعد حضرت لوط کی آمد، ان کی تنبیہات کا لمبا دور، وہ آخری رات، اور پھر وہ حتمی تباہی. تو ایک واضح اور تاریخی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے سدوم کا جغرافیہ، جارڈن اور فلسطین کے درمیان کی یہ سرزمین. دیکھیں، کسی بھی معاشرے یا اس کی کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کی زمین کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس علاقے کی قدرتی دولت واقعی حیران کن تھی. ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ سدوم اور امورا کی یہ بستیاں آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھیں. یہ وہ جگہ تھی جہاں زمین سے باقاعدہ میٹھے پانی کے چشمے ابلتے تھے، فصلیں اتنی زبردست اور باغات اتنے ہرے بھرے تھے کہ وہاں کے رہنے والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ زمین کبھی بنجر بھی ہو سکتی ہے. میٹھا پانی اور انتہائی نرم کھجوریں، بس یہی اس زمین کی پہچان تھی. اور اسی فراوانی نے اس شہر کو بے حد خوشحال اور مستحکم بنا دیا تھا. لیکن یہیں سے ایک بڑا حیران کن تضاد سامنے آتا ہے. متن کے مطابق ایک طرف تو زمین کا پانی میٹھا تھا، پھل نرم تھے، لیکن دوسری طرف بالکل اس کے الٹ وہاں کے لوگوں کے دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگے. ان کے رویوں میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی تھی. نرمی اور عاجزی کی جگہ اب تکبر اور کھلے عام فخر نے لے لی تھی. اب بات کرتے ہیں سرکشی کے دورانیے کی، کیونکہ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی کوئی راتوں رات نہیں آئی تھی. آئیے اس پوری تاریخی ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں کہ کس طرح ایک بالکل انوکھا طرز عمل اس معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑیں پکڑتا گیا. اگر ہم اس ٹائم لائن پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے چھپے ہوئے انفرادی اعمال پورے معاشرے کا معمول بن گئے. شروع میں کیا تھا؟ صرف خوشحالی، پھر گناہ شروع ہوئے، لیکن صرف چند لوگوں تک محدود تھے، اور وہ بھی چھپ کر. لیکن پھر تکبر کا دور آیا. اب یہ کام کھلے عام محفلوں اور بیٹھکوں میں ہونے لگا. یہ تبدیلی اتنی گہری ہو گئی کہ نسلوں تک تنبیہات کا سلسلہ چلا، اور پھر آخر کار وہ آخری رات آ گئی جب حتمی فیصلہ صادر ہوا. ماخذ میں شہر کے سردار کا ایک جملہ نقل ہوا ہے جو واقعی اس وقت کی سوچ کو بے نقاب کر دیتا ہے. سردار نے مسکرا کر کہا تھا، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے. اب دیکھیں، یہ صرف ایک عام سا جملہ نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک جواز تھا جس نے اس طرز عمل کو پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا. اسی ذہنیت نے لوگوں کو اتنا دلیر کر دیا کہ انہوں نے فطری اصولوں کو بحث کا موضوع بنا لیا اور الہی احکامات کا سر عام مذاق اڑانے لگے. اور پھر ہوتی ہے حضرت لوط کی آمد. بالکل اسی دور میں جب یہ شہر اخلاقی گراوٹ کے عروج پر تھا، یہ اہم ترین شخصیت منظرنامے میں داخل ہوتی ہے. ذرا سوچیں، جب حضرت لوط اس شہر میں آئے ہوں گے تو انہوں نے کیا منظر دیکھا ہوگا. ماخذ بتاتا ہے کہ حضرت لوط جو حضرت ابراہیم کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے، جب سدوم پہنچے تو ایک شدید تضاد ان کے سامنے تھا. ایک طرف اونچی شاندار عمارتیں، بڑے بڑے تجارتی کارواں، بازاروں میں مہکتی ہوئی عنبر اور ریشم کی خوشبو جو ان کی بے پناہ دولت کا ثبوت تھی، لیکن دوسری طرف گلیاں کھلے عام بے حیائی کا منظر پیش کر رہی تھیں. لوگ سڑکوں پر بیٹھے مسافروں کو لوٹ رہے تھے، اور انسانی تاریخ میں پہلی بار انہوں نے مردوں کی طرف مائل ہونے کا ایک ایسا راستہ چن لیا تھا جو واقعی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. تنبیہات کا ایک لمبا دور اور ایک گہرا نظریاتی تصادم. اب ظاہر ہے کہ صورتحال نے ایک ٹکراؤ پیدا کرنا تھا، اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی. یہ نسلوں پر محیط ایک بہت لمبی نظریاتی جنگ تھی. یہ پوری کشمکش ایک خاص مکالمے سے بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے. حضرت لوط ان کی توجہ ایمان اور انسانی فطرت کی طرف دلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قوموں کا عروج دیواروں کی بلندی سے نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف شہر کا سردار دولت اور مادی طاقت کے نشے میں چور ہو کر جواب دیتا ہے کہ ہم نے دیناروں کی بلندی بنائی ہے، یہ ایمان کیا ہوتا ہے. یہ ایک کلاسک ٹکراؤ تھا.
मादी ताकत और रूहानी उसूलों के दरमियान। और जब उन्हें रोका जाता तो इनका जवाब क्या होता था? वो कहते, ये जिस्म हमारा है, इस पर हमारा इख्तियार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये इक्तिबास उस हिटदर्मी को जाहिर करता है जो इनमें रच बस गई थी। इनका गुरूर इस हद तक बढ़ गया था कि कोई भी बैरूनी कानून या फितरी उसूल उन्हें कबूल ही नहीं था। मतन हमें बताता है कि इनका ये ज़िद्दी रवैया हज़रत लूत के लिए कितना भारी ज़हनी और रूहानी बोझ बन गया था। वो रोज़ाना समझाते और वो रोज़ाना यही जवाब देते। और फिर आई वो आखिरी रात, फरिश्तों की आमद। सालों की इस कश्मकश के बाद अब कहानी की ये टाइमलाइन अपने बिल्कुल उरूज पर पहुंच गई थी। हम उस आखिरी रात की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने सदूम की तारीख का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। माखिज़ इस आखिरी रात की जो तरतीब बयान करता है ना, वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम के पास आते हैं, उन्हें खुशखबरी देते हैं और फिर सदूम के बारे में इलाही फैसले से आगाह करते हैं। इसके बाद वो सदूम में हज़रत लूत के घर बतौर मेहमान पहुंचते हैं। जैसे ही शहर वालों को उसका पता चलता है, वो दौड़ते हुए आ जाते हैं और मेहमानों को अपने हवाले करने का मुतालबा करने लगते हैं। और बस इसी हंगामे के दौरान फरिश्तों ने अपनी असल शनाख्त ज़ाहिर की और वो पैगाम दिया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और वो पैगाम ये था, फरिश्तों ने हज़रत लूत को एक हतमी और बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया। उन्हें हिदायत की गई कि वो रात के अंधेरे में ही अपने ख़ानदान को लेकर वहाँ से निकल जाएं और कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। माखिज़ ये बात बड़ी सराहत से बताता है कि फ़ैसला हो चुका था और सुबह होते ही इस शहर की मोहलत मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाली थी। हतमी तबाही, सदूम में सुबह का वक्त, और फिर वो सुबह आ ही गई। वो लम्हा जब इस तवील टाइम लाइन का, उनकी इस बेपनाह दौलत और इस तमाम तर गुरूर का एक इंतहाई अचानक और हौलनाक इख्तिताम हुआ। तबाही की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हुक्म के आते ही ज़मीन बुरी तरह कांप उठी, आसमान से बाकायदा निशानदार पत्थर बरसने लगे और रिवायात बताती हैं कि पूरी की पूरी बस्ती को उठाकर उलट दिया गया। इस दिन ना उनकी वो ऊंची और मजबूत दीवारें काम आईं, ना सरदारों की कोई ताकत चली और ना ही वो जमा की गई बेतहाशा दौलत उन्हें बचा सकी। वो सब कुछ जिस पर वो इतना फ़ख्र करते थे ना, वो महज चंद लम्हों के अंदर मिट्टी में दफन हो गया। तो इस सब को जानने के बाद हमारे ज़हनों में एक इंतहाई अहम सवाल उभरता है। ये दास्तान महज एक तबाही की कहानी नहीं है, बल्कि ये ज़राए हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब मादियत और खुशहाली के नशे में इंसानी फितरत की हुदूद को रौंद दिया जाए तो उसका अंजाम कैसा होता है। इस जायज़े के इख्तिताम पर हम सब के लिए ये गौर करने का मौका है कि मादी तरक्की और इखलाकी उसूलों के दरमियान एक तवाज़ुन होना क्यों ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तज़किये से इस तारीखी वाक़ये की टाइमलाइन और उसके मुख्तलिफ पहलुओं की गहराई से समझने में एक नई सोच मिली होगी।